للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 75 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ قال، کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے فعل پر کلام فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کہا، ہے موسیٰ میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکو گے۔ تو اس بار حضرت خضر علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے کلام میں لفظ لکھا کا اضافہ کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ ان کے فعل پر کلام فرمایا تھا۔ پہلی مرتبہ کہ جب کشتی کو توڑا تھا، اور دوسری مرتبہ جب ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت خضر علیہ السلام کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ کے سوال پر، آپ کے فعل پر کچھ سوال کروں تو پھر مجھے اپنے سے جدا کر دینا۔ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ نبی علیہ السلام کے واقعے کا یہ حصہ بیان کیا تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اگر وہ جلدی نہ کرتے تو بہت حیران کن چیزیں دیکھتے، لیکن انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے حیا آئی اور کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ بنانا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنا ہی چاہتی تھی تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں آگے چلے اور ایک ایسی بستی کے پاس پہنچے۔ انہیں شدید بھوک کی طلب ہوئی، انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا، مانگا، انہوں نے ان دونوں کو کھانا دینے سے انکار کیا۔ تھوڑا آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے، تو خضر علیہ السلام اس دیوار کو کھڑا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو آگے چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اگر چاہتے تو ان بستی والوں سے اس دیوار کی اجرت بھی طلب کر سکتے تھے، اپنی مزدوری طلب کر سکتے تھے، اور اس وقت ہمیں حاجت بھی ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہا یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ قال، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں جدا ہونے سے پہلے آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب سمجھاتا ہوں کہ جن پر آپ صبر نہ کر سکے، اور ان کے اندر جو راز تھے ان کا اظہار میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔
اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ کشتی تھی جو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی، خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں نے کشتی کے 2 تشت یا 1 تشت توڑا تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ کشتی 10 افراد پر مشتمل تھی، جن میں سے ان کے جو 10 افراد تھے 10 بھائیوں کی تھی، 5 بھائی ابانچ تھے، وہ معذور تھے، اور 5 محنت مشقت کرتے تھے، اور ان کے ذریعہ معاش کا فقط یہی ایک ذریعہ تھا کہ اس کشتی کے ذریعے وہ رزق کماتے تھے۔ اور یہ کشتی جس سمت جا رہی ہے، اس سمت کی واپسی پر راستے میں ایک بادشاہ ہے کہ جو صحیح سلامت کشتی اس کے پاس سے گزرتی ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو اس کو میں نے نقصدار اس لیے بنایا تاکہ یہ جب بادشاہ کے پاس سے گزرے تو بادشاہ اس کشتی پر قبضہ نہ کرے۔ میری نیت سب کو ڈبونے کی نہیں تھی، بلکہ میری نیت یہ تھی۔ اور دوسری بات، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان عطا فرمائے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جو لڑکا تھا۔ ان دونوں آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دوسرے فعل کی یعنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں سرکش نہ بنا دے، کفر میں نہ ڈال دے، تو اس لیے ہم نے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ اس کا خاندان ارتداد سے بچ سکے، کفر سے بچ سکے، اور اللہ رب العالمین انہیں اس کا ایک بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا، یعنی ایک ایسا لڑکا انہیں عطا فرمائے گا کہ جس کی اولاد میں اللہ رب العالمین نبوت کو رکھے گا۔ خیرا منہ الزکاہ، پاکیزگی میں پہلے سے بہتر۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے ایک مسلمان لڑکا عطا کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور اس سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت عطا کی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بہرحال دیوار۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تیسرے فعل پر دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے نام اسرم اور سرہیم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور ان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ قوی توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں سے وَكَانَ تَحْتُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ ہے۔ ترمذی شریف کی اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس خزانے میں سونے کی ایک تختی تھی، اس پر ایک طرف لکھا تھا کہ اس شخص کا حال عجیب ہے جسے موت کا یقین ہو، اسے اپنی قلیل اور مختصر زندگی پر خوشی کس طرح ہوتی ہے۔ اس شخص کا حال عجیب ہے جو قضاء و قدرت کا یقین رکھتا ہو، اس کو نعمت چھن جانے اور مصیبت آنے پر غصہ کیسے آتا ہے۔ اس شخص کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو، وہ کیوں اسے حاصل کرنے کی مشقت میں پڑتا ہے۔ اس شخص کا حال عجیب ہو جسے حساب کا یقین ہو، وہ اپنے حساب سے کیسے غافل رہتا ہے اور دنیا کا مال و متاع زیادہ کرنے میں کیوں مشغول ہوتا ہے۔ اس شخص کا حال عجیب ہے جسے دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو، وہ اس پر کیسے مطمئن ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری جانب اس لوح پر یعنی اس تختی پر لکھا تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر کو پیدا کیا تو اس کے لیے خوشی ہے جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کی، اس کے لیے تباہی ہے جسے میں نے شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر جاری کیا۔ وکان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس پر کیا لکھا ہوا تھا، کہ اس پر لکھا تھا کہ اس شخص کا حال عجیب ہے جسے موت کا یقین ہو، اسے اپنی قلیل اور مختصر زندگی پر خوشی کس طرح ہو سکتی ہے۔ یعنی ہر انسان یہ یقین کرتا ہے کہ اس کی زندگی انتہائی مختصر ہے۔ زندگی کا انسان کو، کسی بھی انسان کو پل کا بھروسہ نہیں کہ میں کل کے دن کے اندر بھی داخل ہو سکوں گا یا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی ہزاروں خواہشات ہیں، اس کی لامحدود خواہشات ہیں، ہزاروں مسرتیں ہیں، وہ انہی کے اندر مستغرق ہے۔ تو حدیث کے اندر کیا فرمایا گیا کہ ایسا شخص عجیب شخص ہے، اور دوسرا بیان فرمایا کہ اس شخص کا حال عجیب ہے جو قضاء و قدرت کا یقین رکھتا ہو، اس کو نعمت چھن جانے اور مصیبت آنے پر غصہ کیسے آتا ہے۔ قضاء و قدرت یعنی اسے تقدیر پر یقین ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے یہ اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، ضرر پہنچتا ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ چڑچڑا پن اس کے اندر آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، وہ پشماندہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کا حال بھی بڑا عجیب ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کی قدرت پر بھی یقین رکھتا ہے اور دوسری طرف جب اس کو مصائب اور آلام گھیر لیتے ہیں تو وہ ان مصائب اور آلام کی وجہ سے پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس شخص کا حال عجیب ہے جس سے رزق کا یقین ہو، وہ کیوں اسے حاصل کرنے کی مشقت میں پڑتا ہے۔ یعنی ہر انسان کو اس بات کا علم ہے کہ اس کی زندگی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی کہ جو اس کے مقدر میں رزق لکھا ہے اس کو مل کر ہی رہے گا، اس کے بعد اس کی زندگی کا اختتام ہوگا۔ تو اب جب ایک شخص کو اس بات کا یقین کامل ہو چکا، اب جب وہ رزق کا حصول کرتا ہے تو وہ حرام کی طرف جھکتا ہے، حرام کے ساتھ رزق کا حصول حاصل کرتا ہے، تو ایسے شخص کا حال بھی بڑا عجیب ہے کہ اس کو یہ علم ہے کہ جو میرے مقدر میں رزق ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا، اس کے باوجود وہ اپنے رزق کے اندر آرام کی آمیزش کو شامل کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا کہ ایسے شخص پر بھی اس شخص کا حال عجیب ہے جسے حساب کا یقین ہو، وہ اپنے حساب سے کیسے غافل رہ سکتا ہے، دنیا کا مال و متاع زیادہ میں کیوں مشغول ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان کو یہ یقین ہے، مسلمان کو، کہ جو کچھ بھی وہ عمل کرتا ہے بالآخر اس کو اس کا حساب و کتاب دینا ہے، اور حساب و کتاب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان غافل کیوں؟ اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کا محاسبہ کریں، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں تو صحابہ تو اپنی زندگیوں کے اندر اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ تم وہ وقت آنے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرو کہ تمہارے اعمال کا محاسبہ کیا جائے، یعنی تم وقت آنے سے پہلے اپنے اعمال کا حساب لگاؤ
کہ خیر کے کتنے کام ہیں اور شر کے کتنے کام ہیں۔ صحابہ تو اپنے آپ کو کوڑے مار کر اپنا حساب لیا کرتے تھے کہ کون سا کام تو ہم نے رب کی رضا کے لیے کیا اور کون سا کام اپنے من کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ تو بہرحال یہ اگر حدیث مبارکہ ہم سامنے رکھیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔